بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائیو دوستو، آج ہمارا موضوع ہے کہ روزانہ کتنی خوراک کھانی چاہیے، کتنا کھانا کھانا چاہیے، کتنا پانی پینا چاہیے، کتنا کھانا ہمیں انسان کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ روزانہ کتنا کھانا کھایا جائے تو انسان ہمیشہ صحت مند رہے، تندرست رہے، بیماریوں سے بچا رہے۔ اسی طرح پانی روزانہ کتنا پینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جناب ہر کوئی اپنی ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی 4-5 گلاس پانی کے پی لیں جی، کوئی کہتا ہے کہ یہ کھا لیں وہ کھا لیں، کوئی کہتا ہے اتنا کھانا کھائے۔ تو میں آپ کو آج عرض کرتا ہوں کہ سائنسی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہمیں ہر انسان کو کتنے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خود ہی طے کر لیں گے کہ آپ کو کتنے کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے روزانہ کتنا کھانا کھانا ہے، کس وقت کتنا کھانا ہے، یہ سارا آپ طے کر لیں گے۔ تو آئے چلتے ہیں جی۔ ہر بندہ اپنے متعلق یہ دیکھ لے کہ اس کا باڈی ویٹ کتنا ہے۔ ہر کسی کو اپنے جسم کے وزن کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اگر وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتا ہے، تندرست رہنا چاہتا ہے، تو پھر اپنے باڈی ویٹ کا 2.5%، 2.5، یعنی اس کا جتنا وزن ہے اس کا 2.5% وہ کھانا روزانہ کھائے گا۔ اس کھانے میں سبزی، دال، روٹی، پراٹھا، جو بھی آپ پھل اور دیگر جو لوازمات، جو ٹھوس چیزیں ہیں، پانی اس میں شامل نہیں ہے۔ کھانے والی چیزیں میں بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ حلال چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کھانا ہے، روٹی ہے، چاول ہے اور حلوہ ہے، جو بھی مطلب ہم روٹین میں چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ آپ نے کھانا ہے اپنے جسم کے حساب سے ایک دن میں 2.5%۔ وہ کیسے؟ 24 گھنٹوں میں 2.5%۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک بندے کا وزن ہے 100 کلو گرام، تو اس کا کھانا، ایک دن کا کھانا، 3 ٹائم کا اس کا کھانا بن گیا 2.5 kg۔ اب وہ 2.5 kg جو اس نے کھانا کھانا ہے، اس میں سے وہ دیکھ لیں آپ لوگ، بڑے ماشاءاللہ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں سے آپ نے جو 50% کھانا ہے، یعنی اس میں سے 2.5 kg میں سے 50% کھانا جو ہے وہ آپ صبح ناشتے میں کھائیں گے۔ جی ہاں، 50% کھانا صبح ناشتے میں کھائیں گے۔ ناشتے میں 50% کیوں کھا لیں گے بھائی؟ کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے کام پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، ذمہ داروں نے ذمہ دارہ کرنا ہے، فیکٹری والوں نے فیکٹری میں جانا ہے، دفتر والوں نے دفتر جانا ہے۔ تو وہ کھانا جو ہے وہ آپ کا یوٹیلائز ہوگا، ہضم ہوگا، اور باقی بھی جتنے لوگ کام پہ جاتے ہیں، تو 50% آپ کا کھانا صبح کے وقت ہوگا۔ اب دوپہر آ گئی ہے، دوپہر کے وقت 40%، 40%، 50% آپ نے صبح کھا لیا تھا، دوپہر کے وقت آپ نے کھانا ہے 40% باقی کھانا جو آپ نے، وہ 2.5 kg میں سے آپ 50%، 1.25 kg وہ نکل گیا، تو اب 2.5 kg، 1.25 kg میں سے وہ جو 40% رہ گیا، وہ آپ حساب لگا کے دوپہر کو کھا لیں۔ باقی رہ گیا 10%۔ 10%، صرف 10% کھانا آپ نے رات کو کھانا ہے۔ لیکن رات کو 10% کم، اتنا کیوں کھانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کھانا رات کو کھانا ہے، بہت تھوڑا کھانا ہے، بھوکے بھی نہیں رہنا، اور بہت تھوڑا کھانا ہے۔ اگر ہم اس کو طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو رات کو انسان کے سارے جو سسٹمز ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، بالکل سلو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو رات کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم ہے ان کو ایکٹیو موڈ میں، وہ کام، ہیوی کام نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ہم دن کو کرتے ہیں، ان کو صرف ایکٹیو موڈ میں رکھنے کے لیے ہی ہمیں 10% کھانے کی ضرورت ہے، 10% انرجی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں 10% کھانا جو ہے وہ رات کو
ہمیں انرجی مہیا کر دے گا۔ تو یہ ہمارا، اگر اس انداز سے ہم اس طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے تو پھر ہمارا انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اسی طرح ہر بندہ نکال لے، کوئی میں نے 100 کے جی والے کی بات کی ہے، تو 100 کے جی کا مطلب 2.5 کلو والا بندہ وہ بہت کم ہے، معاشرے میں ہے بہت، لیکن 80 کے جی والا جو ہے اس کا 2 کلو بنے گا، 2 کلو میں سے 1 کلو اس کا صبح کو ہو گیا، تو باقی جو 1 کلو ہے اس میں سے وہ 800 گرام دوپہر کو کھا لے گا، شام کو صرف 200 گرام اس کا بچ گیا ہے۔ تو بھائی اگر 200 گرام میں بھی دیکھیں تو آپ جو سالن کھائیں گے یا ایک چپاتی اور تھوڑا سا سالن بن جائے گا، تو اس طرح لائٹ سا کھانا آپ کا رات کا بنے گا۔ تو اس طرح آپ 60 کے جی والا جو ہے اس کا 1.5 کے جی بنے گا روز کا، پھر آپ 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس حساب سے کھانا کھانے والا بندہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اور کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، کبھی اس کے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ آپ کر کے دیکھیں۔ اچھا، اب پانی کی باری آ گئی ہے، تو پانی کے بارے میں بھی بہت بڑے ویڈیو دیکھے ہیں، مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی بس اٹھتے 4 گلاس پی لیں، کوئی کہتا ہے دن کو 12 گلاس پیے۔ بھئی آپ میرے جیسا بندہ ہے جس کا وزن 60-65 کے جی ہے، اس کی ضرورت اور ہے، ایک بندے کا 125 کے جی وزن ہے، اس کی ضرورت اور ہے، موسم گرما میں اور ضرورت ہے، سردی میں اور ضرورت ہے، تو کام کرنے والا مزدوری والا اس کی اور ضرورت ہے۔ تو بھئی کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کہ صبح اٹھتے 4 گلاس پانی پی لیں گے، 2 پی لیں گے؟ نہیں، آپ اپنے باڈی ویٹ کا حساب لگا لیں۔ اس کا بھی، پانی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا وزن جو ہے 80 کے جی ہے تو آپ نے 2 لیٹر پانی پینا ہے روز کا۔ جی ہاں، 2 لیٹر ہی پینا ہے۔ تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، جب آپ کو پیاس لگے آپ تھوڑا، ایک وقت میں 2 لیٹر نہیں پینا، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے پانی کی کوئی ایسی اس کی ونڈ نہیں ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے کہ آپ نے صبح کو اتنا پینا ہے، شام کو اتنا پینا ہے۔ پانی مشروب، جس میں پانی کہہ لیں، لسی کہہ لیں، دودھ کہہ لیں، چائے کہہ لیں، یہ سارے اسی میں شامل آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے حساب سے جیسے آپ کی ضرورت ہے، جب آپ نے چائے پینی ہے چائے کی ضرورت ہے چائے پی لیں، جب آپ کو پانی کی پیاس ہے تو آپ ایک چھوٹا گلاس پی لیں، اور فوراً پیٹ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی آپ یاد رکھیں کہ پانی گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، تاثیر اس کی ٹھنڈی ہے۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ابلتا ہوا پانی لے لیں، ابلتا ہوا پانی جس کا ٹیمپریچر ہوگا 150 سینٹی گریڈ والا پانی لے لیں آپ ابلتا ہوا، ادھر آپ آگ لے لیں، آگ جل رہی ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، تو وہ جو 150 سینٹی گریڈ والا پانی وہ زیادہ گرم ہے نا، لیکن 150 سینٹی گریڈ والا پانی آپ آگ پہ ڈال کے دیکھ لیں، آگ کو بجھا دے گا۔ تو آفٹر آل اس کی تاثیر ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، تو لہذا زیادہ پانی پینا معدے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جگر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پانی نہ پئیں، پانی پینا چاہیے، گردوں کی ضرورت ہے، ہمارے نظام اخراج کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے باڈی ویٹ کے مطابق ہمیں پینا چاہیے۔ تو ہمارا باڈی ویٹ آپ چیک کر لیں، ہر بندہ اس کے حساب سے پانی کی تقسیم کر کے دن میں مشروبات پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گردے، آپ کا نظام انہضام، آپ کا سرکولیٹری سسٹم، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، سارے کے سارے سسٹم آپ کے ٹھیک رہیں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ یہ فارمولہ سائنسی اور روحانی دونوں ایک ہی فارمولہ ہے، اس کو میں نے اکٹھا کر کے جیسے اللہ نے مجھے توفیق دیا میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ دلیل سے بات کرے، مجھے دلیل سے بات کرے گا تو میں مانوں گا، ایسے چوڑ مارنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ چوڑ نہیں مارنی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔